سنا تو سب نے ہوگا کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کا درد بہتر سمجھتی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر زندگی میں دکھ تکلیف اور آزمائشوں کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت بنتی ہے جسے ہم سب سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک لڑکی جو اپنے دل میں خوابوں کی جگمگاتی دنیا لے کر سسرال آتی ہے، ہر پل کوشش کرتی ہے کہ سب خوش ہوں اور شوہر اس پر فخر کرے۔ کیا آپ بھی انہی عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے دوسروں کے لیے اپنی پہچان تک مٹا دی؟ لیکن افسوس، اس گھر کی عورتیں ہی میری بربادی کی وجہ بنی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا اتنی مکار، اتنی سخت ہو سکتی ہے۔ میری سوچ وہاں ختم ہو جایا کرتی تھی جہاں سے دنیا کی حقیقتیں شروع ہوتی تھیں۔ میری ساس میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن گئی، ایک ایسی عورت جس نے میری مسکراہٹ برداشت نہیں کی، نہ میری سچائی، نہ میری سادگی۔ میرے سسرال والے رشتے میں میرے اپنے نہیں تھے، لیکن یہ رشتہ میرے ماموں کے ذریعے میرے لیے آیا تھا۔ ایک شام میرے ماموں آئے اور کہنے لگے، علینا کے لیے ایک اچھا رشتہ ہے میری نظر میں، اگر آپ لوگ ہاں کریں تو میں انہیں بلا لوں۔ امی نے پوچھا، کون ہے، کیسا ہے؟ ماموں نے مسکرا کر جواب دیا، میرے ساتھ کام کرتا ہے، اکرم نام ہے، اسے علینا جیسی ہی سادہ لڑکی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کی جوڑی بہت اچھی بنے گی۔ ماموں نے کہا، اگر آپ کہیں تو کل بلا لوں۔ بابا نے مسکرا کر کہا، جی بسم اللہ کر لیں۔ اگلے ہی دن میری ساس، میرا شوہر اور ان کی بہن مجھے دیکھنے آ گئے۔ میں صاف لباس میں نظریں جھکائے دل میں شرم لیے بیٹھی تھی اور میری ساس نے مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ شاید وہ نظر پہلی اور آخری بار تھی، کیونکہ اس دن کے بعد ان نظروں میں میرے لیے کبھی وہ نرمی، کبھی محبت نہیں دیکھی۔ میں خوش تھی۔ اس دن میرا رشتہ بھی پکا ہو گیا اور 2 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ نکل آئی۔ 2 مہینے یوں گزرے جیسے پلک جھپکنا، اور پھر میری شادی کا دن آ گیا۔ میں ایک نئے گھر کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، خوابوں، امیدوں اور سادگی کے ساتھ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک ایسے گھر میں داخل ہو رہی ہوں جو میرے لیے ایک اذیت گاہ بننے والا ہے۔ شادی کے پہلے 2 ہفتے میں خود کو یہ سمجھانے میں لگی رہی کہ کیا واقعی میری ساس وہی عورت ہے جو میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی، وہی عورت جن کی آواز میں نرمی تھی، اب ان کے انداز بیاں میں تلخی تھی، ان کی نظریں جیسے ہر وقت مجھ پر شک کرتی ہوں، اور ان کی آواز اب نرمی نہیں طنز کا تیر بن چکی تھی۔ میرے شوہر اکرم شروع کے دنوں میں بہت اچھے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، میری بات سنتے تھے، لیکن وہ باتیں صرف بند کمرے تک محدود تھیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، مجھے شدت سے محسوس ہونے لگا کہ کمرے سے باہر اکرم مجھے وہ توجہ نہیں دیتے۔ جب میں انہیں آواز دیتی یا کوئی بات پوچھتی، وہ یوں نظر انداز کرتے جیسے میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ میری شادی کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرے نند نمرا کا رشتہ بھی طے ہو گیا اور جلد اس کی بھی شادی ہونے والی تھی۔ کبھی کبھی نمرا کا رویہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا کہ شاید میں ہی غلط ہوں۔ وہ جب کچن میں آتی تو کہتی، بھابھی آپ چھوڑ دیں، آپ جا کے آرام کریں، آپ تیار ہو جائیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ میری ساس نے باقاعدہ حکم جاری کیا، صبح سے شام تک کا کام علینا کرے گی اور شام سے رات تک کا نمرا کرے گی، اور وہ جانتی تھی کہ دن بھر کا کام ہی اصل میں سارا بوجھ ہوتا ہے۔ کبھی ساس اور نمرا بیٹھ کر باتیں کرتی اور جیسے ہی میں وہاں سے گزرتی، ساس آواز دے کر کہتی، تم ہماری باتیں سن رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ اکرم کو روک دو کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو کچھ نہ دے۔ میں سہمی ہوئی کہتی، امی میں تو بس فلاں کام کے لیے یہاں سے گزر رہی تھی۔ تو وہ چلا کر کہتی، ہاں ہاں بڑی آئی کام کرنے والی، اور میں چپ کچھ نہ کہتی۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب سمجھ آنے لگا۔ نمرا ہمیشہ تبھی کچن میں آتی جب اکرم کے آنے کا وقت ہوتا، تاکہ جب وہ آئے تو اسے صرف نمرا کام کرتی نظر آئے اور میں اپنے کمرے میں تیار بیٹھی ہوئی۔ اور ایک دن ایسا ہی ہوا، اکرم آیا اور مجھ سے کہا، میں جب بھی آتا ہوں نمرا کام کر رہی ہوتی ہے اور تم آرام سے سجی سوری بیٹھی ہوتی ہو، سارا دن تم کرتی کیا ہو؟ جس نند کو میں نے سمجھا کہ وہ میرا خیال رکھتی ہے، وہ دراصل مجھے نیچا دکھانے کے لیے ایک مکمل پلان پر عمل کر رہی تھی، اور میری ساس اس کی سب سے بڑی ساتھی۔ اکرم وہی دیکھ رہا تھا جو اسے دکھایا جا رہا تھا، اور میں بس دل میں سوچتی تھی، میں اتنی غلط ہوں کہ میرا سچ کبھی کسی کو سنائی ہی نہیں دیتا۔ شاید جب تمہارے آس پاس کے لوگ تمہیں غلط ثابت کرنا چاہیں تو سچائی بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ نمرا کی شادی ہمارے ہی محلے میں ہوئی تھی
اور اکثر اس کا کھانا بھی ہمارے گھر پہ ہی ہوتا۔ اگر کسی دن روٹی بچ جاتی تو میری ساس فوراً برس پڑتی، علینا بی بی تم اپنی اوقات بھول گئی ہو، اپنے ابو کے گھر میں تو تم بھوکی سوتی تھی اور اب شوہر کی کمائی کو ضائع کر رہی ہو۔ میں سہمی سی کہتی، نہیں امی، میں تو روٹیاں گن کر بناتی ہوں، آج نمرا نہیں آئی نا تو شاید اس لیے۔ تو وہ آگ بگولا ہو جاتی، اچھا تو تمہیں نمرا کا آنا ہضم نہیں ہوتا، تمہیں جلن ہوتی ہے اس سے۔ جیسے ہی اکرم گھر آتا ان کی ماں رو پڑتی اور میری ساس جھوٹ میں نمک مرچ ڈال کر کہتی، اکرم تمہاری بیوی کو نمرا کا یہاں آنا برا لگتا ہے، اس نے آج کہا نمرا نہ آئی تو کھانا بچ گیا، جیسے وہ بہت کھا جاتی ہو۔ اور اکرم مجھے غصے سے گھورتا اور پھر اتنا زور سے چیختا کہ میری روح تک کانپ جاتی، میری بہن پر غصہ کرنے والی، تم اپنی اوقات میں رہو۔ لیکن پھر کبھی روٹی ختم ہو جاتی تو ساس کہتی، تمہیں پتا تھا کہ نمرا یہاں کھاتی ہے، مجھے تو شروع ہی سے اندازہ تھا، تم چاہے کچھ بھی کر لو کہ تم نمرا سے جلتی ہو، تم میری نمرا کی برابری کبھی نہیں کر سکتی۔ اور میں وہی علینا، مگر سنا ہے نا ظلم جب بڑھتا ہے تو انصاف کا وقت بھی قریب آتا ہے، شاید میرا وہ وقت بھی کہیں قریب ہی تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور میری ساس کے ظلم کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے لگاؤ اپنے رب سے جوڑ لیا تھا اور نہ ہی کوئی دکھ میکے تک پہنچنے دیتی، اور شاید اسی خاموشی پر ان کو گھمنڈ تھا۔ ایک اتوار کا دن تھا، اکرم کے لیے بریانی بنا رہی تھی، اچانک سر میں شدید چکر آیا اور میں وہیں کچن کے فرش پر ہی گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی اور مجھے ڈر تھا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر میرے سامنے کھڑی تھی، کہنے لگی، آپ شاید خود کا خیال نہیں رکھتی، لیکن پریشان نہ ہو، آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میرے تو آنسو خوشی سے جھلک پڑے، میں کچھ لمحے تک روتی رہی، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ تو شکر کے آنسو تھے۔ اکرم جب آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی روشنی تھی اور میرے قریب آیا اور سب کے سامنے میرا ماتھا چوم لیا۔ لیکن اس وقت میں نے اکرم کی ماں کا چہرہ دیکھا، ان کی آنکھوں میں جیسے آگ لگی ہوئی، وہ منظر ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ یہ کیا کر دیا اکرم نے۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ مجھ سے زیادہ نہیں، بہت ہی زیادہ نفرت کریں گی، کہ اس خوشی کے موقع پر وہ کوئی نئی چال، نئی سازش، نیا زہر تیار نہ کر لیں، کیونکہ ظالموں کو کسی کی خوشی دیکھ کر اپنی ہی زندگی کم لگنے لگتی ہے۔ اگلے ہی دن اکرم کام سے جلدی گھر آ گئے۔ ان کی اماں حیران ہو کر پوچھنے لگی، آج اتنی جلدی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اکرم نے جواب دیا، امی میری نہیں، علینا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ساس نے ہنکارا مارا اور زہر بری زبان میں بولی، یہ کوئی بیماری نہیں، ہر عورت ماں بنتی ہے، کیا تم اب روز روز ایسے جلدی آیا کرو گے؟ اکرم شاید اب بدل چکا تھا، اس نے سیدھا کہا، امی اگر ضرورت پڑی تو روز آؤں گا، کیونکہ آپ سے تو اب گھر کے کام ہو نہیں پاتے اور علینا کو اب آرام کی ضرورت ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ گھر میں ایک کام والی رکھ لیں، مہینے کا خرچ میں دے دیا کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ کام کی وجہ سے علینا اور میرے بچے پر کوئی اثر پڑے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میری ساس کا چہرہ لال، زہریلا اور جلتا ہوا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ہونا بھی وہی تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں۔ ایک دن معمول کے مطابق نمرا گھر آئی، لیکن اس دن ساس اور نند کے درمیان سرگوشیاں کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی۔ میرے دل میں ایک انجان سا خوف جاگ رہا تھا، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ شام کو جب اکرم گھر آئے تو ان کے آتے ہی سب کچھ جیسے ترتیب دیے گئے پلان کے مطابق ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد ان کی اماں اور بہن میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ نمرا کے چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ تھی، اس نے ہاتھ میں ایک پھول تھمایا اور بولی، بھابھی آپ دونوں کو بہت مبارک ہو۔ جب یہ خبر سنی تو دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ نمرا نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی میں بھابھی کے لیے اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر لائی ہوں۔ میں گھبرا کے بولی، نہیں میں ابھی دوائی لینے والی ہوں، ابھی نہیں پی سکتی۔ اماں فوراً بولی، پی لو بی بی، سوپ تو گرم ہی پیا جاتا ہے۔ میں بے بس لہجے میں بولی، جی اماں رکھ دیں، میں پی لوں گی۔ اکرم غصے سے بولے، میری ماں سر پر کھڑے تمہیں منتیں کر رہی ہے اور تم نخرے دکھا رہی ہو، چلو شاباش پی لو۔ میں نے وہ سوپ پی لیا اور صرف 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہونے لگا، لیکن اس لمحے میرے ہوش جواب دے گئے۔ درد کی شدت سے میں بے ہوش ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو دنیا وہ نہیں تھی جیسے میں نے دیکھی تھی۔
اکرم نے جیسے ہی میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، علینا اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور پھر اکرم نے وہ بات کی جو میری سانسیں روک گئی۔ جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا، ہمارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور پھر میرے دل میں جو کچھ تھا میں کہہ بیٹھی، میرے بچے کی قاتل تمہاری ماں اور تمہاری بہن ہے اکرم۔ اکرم نے غصے سے آنکھیں دکھا کر کہا، پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارا صدمہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اپنی زبان پر قابو رکھو۔ یہ بچہ صرف تمہارا نہیں تھا، میری ماں کا بھی کچھ لگتا تھا۔ میں چپ ہو گئی، لیکن میرے دل کا شور میرے آنسوؤں سے باہر بہہ رہا تھا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو میرا دل جیسے مردہ ہو چکا تھا، اور سانس نمرا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، نہ کوئی افسوس، نہ سوال، نہ تسلی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، میں رب کے سامنے گری اور کہا، یا اللہ، جب میرے لیے ظالموں کے خلاف بولنے والا کوئی نہ تھا تو کیا تو بھی خاموش رہے گا؟ تو انصاف کرنے والا ہے، میرے بچے کا خون ایسے ہی نہیں بہہ جانا چاہیے۔ میری آنکھیں بے قابو تھیں، میرا دل اللہ کے سامنے بین کر رہا تھا، اور وہ لمحہ ایسا تھا جب میری روح کہہ رہی تھی، اب یا رب انصاف کر۔ اور مجھے وہ دن دکھا جب سچ میرے شوہر کے سامنے خود بولے گا، میری زبان کے بغیر۔ اور وہ رات، وہ دعا، میری بے بسی واقعی عرش تک جا پہنچی تھی۔ میں خاموش تھی، سہ رہی تھی، نہ شوہر سے شکوہ، نہ سسرال سے شکایت، بس رب کے آگے سجدے، دل سے نکلی دعائیں اور آنکھوں سے بہتے آنسو۔ پھر آیا وہ دن جب ظلم کا حساب رب نے خود لیا۔ نمرا، جس نے حسد میں آ کے اپنے بھائی کے بچے کی جان لے لی، اب خود زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک بھیانک بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے دونوں پاؤں سے محروم ہو گئی، اور اس کی ماں جس نے ہر قدم پر ظلم کیا، تذلیل کی، جھوٹے الزامات لگائے، اب نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ ایک رات جب میں اور اکرم اپنے کمرے میں سو رہے تھے، دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اکرم نے دروازہ کھولا تو ان کی ماں چیختی ہوئی آ کر میرے قدموں میں گریں، علینا مجھے معاف کر دو، تمہارے بچے کی قاتل میں ہوں، میں اور میری بیٹی نے جل کر حسد میں آ کر تمہارے سوپ میں زہر دیا تھا۔ میں اپنی بیٹی نمرا کو تم سے پہلے ماں بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، میں خود کو رب سمجھ بیٹھی تھی، مگر اب میری جوان بیٹی اپائج ہے اور میں پاگلوں جیسی زندگی گزار رہی ہوں، مجھے معاف کر دو، میں بے سکون ہوں، اللہ سے موت مانگ رہی ہوں، لیکن اللہ مجھے موت بھی نہیں دے رہا، سب میرے اعمال کی سزا ہے جو مجھے اس دنیا میں ہی اللہ دے رہا ہے۔ اور تب اکرم کی آنکھیں کھل گئیں۔ جو اکرم کبھی بیوی کے ایک بات نہ سنتا تھا، آج وہ کہہ اٹھا، امی آپ ماں کہنے کے قابل بھی نہیں رہیں، آپ نے علینا کو تکلیف دی، میں نے اپنے بچے کو کھو دیا صرف آپ کے اندھے یقین کی وجہ سے، اور علینا جس نے ہمیشہ صبر کیا، آج بھی مسکرا کر بس اتنا بولی، امی میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں اس دنیا میں حساب نہیں مانگتی، میرے رب نے مجھے بہت کچھ لوٹا دیا ہے۔ اتنے میں اکرم نے کہا، مجھے سکون چاہیے، اس لیے ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ 5 سال بعد علینا اپنے نئے گھر میں ہے، اکرم اس کا ساتھ دیتا ہے، اور ان کی گود میں 2 خوبصورت جڑواں بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ نے بھی کسی کا ظلم برداشت کیا ہے اور فیصلہ اللہ کے انصاف پر چھوڑ دیا ہے، تو یقین رکھیں میری بہنیں، اللہ پکڑتا ضرور ہے لیکن اپنے صحیح وقت پر۔ بس رب کے وقت کا انتظار کیجئے، اور وقت جب حق پر سر اٹھاتا ہے تو ظلم سر جھکا دیتا ہے۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی یہ کہانی دل سے محسوس کی ہو تو صرف ایک کام کیجئے، سلا وائس کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اگلی کہانی شاید آپ کی ہو۔ اللہ حافظ۔